अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम आज की पढ़ाई के लिए फिर से जुड़ गए हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और अपनी पढ़ाई चालू करते हैं। उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सभी हमसे इसी तरह जुड़े रहें और जुड़े रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को ऑल करना पड़ेगा और लाइक ज़रूर करें और इस इल्म की बात को लोगों तक ज़रूर आप पहुंचाएं। तो अब हम लोग जो है पढ़ाई चालू करते हैं। जैसे कि हम अगली दफ़ा पढ़े थे कि मुसलमान क्या नस्ल का नाम है, तो आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। तो आज हम पढ़ेंगे इस्लाम लाने का मतलब क्या है और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप कहते हैं कि इस्लाम लाने से आदमी मुसलमान बनता है। सवाल ये है कि इस्लाम लाने का मतलब क्या है? क्या इस्लाम लाने का यह मतलब है कि जो आदमी बस ज़बान से कह दे कि मैं मुसलमान हूँ या मुसलमान बन गया हूँ, वो मुसलमान है? क्या इस्लाम लाने का मतलब यह है कि जिस तरह एक ब्राह्मण बगैर सोचे समझे मंत्र पढ़ता है, इसी तरह एक शख्स अरबी के चंद कलिमा बगैर समझे बूझे ज़बान से अदा कर दे और बस वो मुसलमान हो गया। आप खुद बताइए कि इस सवाल का आप क्या जवाब देंगे? आप यही कहेंगे ना कि इस्लाम लाने का मतलब ये है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम दी है उसे हर शख्स जानकर और समझकर दिल से कबूल करे और उसके मुताबिक अमल करे। जो ऐसा करे वो मुसलमान है और जो ऐसा ना करे वो मुसलमान नहीं है। बेशक ये बात सही है। इस्लाम लाने का मतलब ही यही है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है, जो उन्होंने इल्म दिया है, जो उनकी सुन्नतें हैं, उस पर अमल किया जाए। जो अमल करे वो मुसलमान और जो ना करे वो मुसलमान नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो टॉपिक है वो है पहली ज़रूरत इल्म। देखते हैं अब इसमें क्या लिखा है। ये जवाब जो आप देंगे इससे खुद ब खुद ये बात खुल गई कि इस्लाम पहले इल्म का नाम है, बेशक, और इल्म के बाद अमल का नाम है। एक शख्स इल्म के बगैर ब्राह्मण हो सकता है क्योंकि वो ब्राह्मण पैदा हुआ है और ब्राह्मण ही रहेगा। एक शख्स इल्म के बगैर जाट हो सकता है क्योंकि वो जाट पैदा हुआ है और जाट ही रहेगा, मगर एक शख्स इल्म के बगैर मुसलमान नहीं हो सकता क्योंकि मुसलमान पैदाइशी मुसलमान नहीं हुआ करता बल्कि इल्म से होता है। जब तक उस शख्स को ये इल्म ना हो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम क्या है, वो उस पर ईमान कैसे ला सकता है और इसके मुताबिक अमल कैसे कर सकता है। और जब वो जानकर और समझकर ईमान ही नहीं लाया तो मुसलमान कैसे हो सकता है? बस मालूम हुआ कि जहालत के साथ मुसलमान होना और मुसलमान रहना गैर मुमकिन है। हर शख्स जो मुसलमान के घर में पैदा हुआ है, जिसका नाम मुसलमानों का सा है, जो मुसलमानों के से कपड़े पहनता है और जो अपने आप को मुसलमान कहता है, हकीकत में वो मुसलमान नहीं है, बल्कि मुसलमान दर हकीकत सिर्फ वो शख्स है जो इस्लाम को जानता हो और फिर जानबूझकर उसको मानता हो। एक काफिर और एक मुसलमान में असली फ़र्क नाम का नहीं कि वो राम प्रसाद है और ये अब्दुल्ला है, इसलिए वो काफिर है और ये मुसलमान है।
اسی طرح ایک کافر اور ایک مسلمان میں اصلی فرق لباس کا بھی نہیں ہے کہ وہ دھوتی پہنتا ہے اور یہ پیجامہ پہنتا ہے اس لیے وہ کافر ہے اور یہ مسلمان، بلکہ اصلی فرق ان دونوں کے درمیان علم کا ہے۔ وہ کافر اس لیے ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس سے اور اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا تعلق ہے، اور خالق کی مرضی کے مطابق دنیا میں زندگی بسر کرنے کا سیدھا راستہ کیا ہے۔ اگر یہی حال ایک مسلمان کے بچے کا بھی ہے تو بتائیے کہ اس میں اور ایک کافر میں کس چیز کے بنیاد پہ فرق کریں گے، اور کیوں یہ پھر کہتے ہیں کہ وہ کافر ہے اور یہ مسلمان ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ ایک مسلمان اور ایک غیر مسلمان میں فرق یہ نہیں ہے کہ اس کا نام رام پرساد ہے یا اس کا نام عبداللہ ہے، یا پھر وہ دھوتی پہنتا ہے یا پھر وہ پیجامہ پہنتا ہے، یہ فرق نہیں ہے۔ اگر ایک مسلمان اور کافر کے بیچ جو فرق ہے وہ ہے علم۔ اب ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ جو میں کہہ رہا ہوں اس کو ذرا کان لگا کر سنیں اور ٹھنڈے دل سے اس پر غور کریے۔ آپ کو خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ خدا کی یہ سب سے بڑی نعمت جس پر آپ شکر اور احسان مندی کا اظہار کرتے ہیں، اس کا حاصل ہونا اور حاصل نہ ہونا دونوں باتیں علم پر ٹکی ہوئی ہے۔ اگر علم نہ ہو تو یہ نعمت آدمی کو حاصل ہی نہیں ہو سکتی، اور اگر تھوڑی بہت حاصل ہو بھی جائے تو جہالت کی وجہ سے ہر وقت یہ خطرہ ہے کہ یہ عظیم الشان نعمت اس کے ہاتھ سے چلی نہ جائے۔ محض نادانی کی بنیاد پر وہ اپنے نزدیک یہ سمجھتا رہے گا کہ میں ابھی تک مسلمان ہوں، حالانکہ در حقیقت وہ مسلمان نہ ہوگا۔ جو شخص یہ جانتا ہی نہ ہو اسلام اور کفر میں کیا فرق ہے اور اسلام اور شرک میں کیا فرق ہے، اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی شخص اندھیرے میں ایک راستے پہ چل رہا ہو سکتا ہے کہ سیدھی لکیر پر چلتے چلتے خود اس کے قدم کسی دوسرے راستے کی طرف مڑ جائے اور اس کو خبر بھی نہ ہو کہ میں سیدھی راہ سے بھٹک گیا ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ راستے میں کوئی دجال کھڑا ہوا مل جائے اور اس سے کہے کہ تم اندھیرے میں راستے بھٹک گئے ہو، چلو میں تمہیں منزل تک پہنچا دوں۔ بیچارہ اندھیرے کا مسافر خود اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، اس لیے نادانی کے ساتھ اپنا ہاتھ اس دجال کے ہاتھ میں دے دے گا اور وہ اس کو بھٹکا کر کہیں سے کہیں لے جائے گا۔ یہ خطرہ اس کے سامنے اس لیے آتا ہے کیونکہ اس کے پاس خود کوئی روشنی نہیں ہے اور وہ خود اپنے راستے کے نشانات کو نہیں دیکھ سکتا۔ اگر اس کے پاس روشنی موجود ہو تو ظاہر ہے کہ نہ وہ راستہ بھولے گا اور نہ کوئی دوسرا اس کو بھٹکا سکے گا۔ بس اس پر آپ سوچ لیجئے کہ مسلمان کے لیے سب سے بڑا خطرہ اگر کوئی ہے تو یہی کہ وہ خود اسلام کی تعلیم سے ناواقف ہے، یعنی کہ اس کو اسلام کی تعلیم یعنی کہ علم نہیں ہے، خود یہ نہ جانتا ہو کہ قرآن کیا سکھاتا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہدایت دیے گئے ہیں۔ اس جہالت کی وجہ سے وہ خود بھی بھٹک سکتا ہے اور دوسرے دجال بھی اس کو بھٹکا سکتے ہیں، لیکن اگر اس کے پاس علم کی روشنی ہو تو وہ زندگی کے
ہر قدم پر اسلام کے سیدھے راستے کو دیکھ سکے گا۔ ہر قدم پر اور ہر قدم کفر اور شرک اور گمراہی اور تمام برے ٹیڑھے راستوں سے بچتے رہے گا، ان کو پہچان کر ان سے بچ سکے گا، اور جو کوئی راستے میں اس کو بھٹکانے والا مل گیا تو اس کی دو چار بات سن کر وہ خود سمجھ جائے گا کہ یہ بہکانے والا آدمی ہے اور وہ اس کی بات نہیں مانے گا۔ تو یہ بات بالکل صحیح ہے جو ہم لوگوں نے پڑھا ہے کہ ہمیں اسلام کا پورا علم ہونا چاہیے، کہیں ہم کو بھٹکا کر کہیں سے کہیں کوئی نہ لے جائے، اور جب ہمیں علم ہوگا تو ہم ایسے لوگوں سے بچ پائیں گے، ایسے دجال سے بچ پائیں گے۔ تو ہماری پڑھائی آج یہیں کمپلیٹ ہوتی ہے، اور ہم اگلی دفعہ علم کی اہمیت پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو امید ہے کہ آپ سبھی کو یہ سمجھ میں آ رہا ہوگا اور اس سے بہت کچھ مدد مل رہا ہوگا۔ تو آپ سبھی اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں، اور ساتھ ہی ہم سے جڑے رہیں اور نیک کام میں ہمارا ساتھ دیں، اور آپ ضرور ہمیں بتاتے رہیں کہ ہم اور کیسے آپ کی مدد کر سکتے ہیں اور کیسے ہم آگے کام کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ ضرور ہمیں اپنا میسج دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔